السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے ایک دوست تھے، غالباً 1973 کی بات ہے۔ اس زمانے میں ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ جب سوشلزم، دہریت، کمیونزم والے بڑے ایکٹیو ہو گئے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ایشیا سرخ ہے، کوئی کہتا تھا کہ ایشیا سبز ہے۔ وہ عجیب سا سلسلہ تھا۔ اس زمانے میں ہم یونیورسٹی میں تھے۔ ہمارے ایک دوست سٹیل مل کراچی کے اندر جاب کیا کرتے تھے۔ مل والوں نے ان کو رشیا بھیجا ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے مسجد دکھاؤ، میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ جی یہاں باقی مسجدیں تو بند ہیں، بس ایک دو مسجدیں ٹورسٹ یعنی سیاحوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں، بہتر ہے کہ آپ یہیں اسی جگہ پر نماز پڑھ لیں۔ میں نے کہا نہیں، میرا دل کافی اداس ہے، میں مسجد کے لیے جاتا ہوں۔ مسجد میں گیا، وہاں مسجد کا خادم ملا۔ میں نے کہا کہ مسجد کھولو۔ اس نے کہا کہ جی کھول تو میں دیتا ہوں، اگر آپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا، یہاں بھی مسلمان ہوں۔ میں اگر اپنی نماز ادا کروں گا تو کون مجھے پکڑ سکتا ہے؟ میں مہمان ہوں، بھاگ کے تو نہیں آیا۔ کہنے لگے کہ میں نے اذان دی، نماز پڑھی، قریب کے گھروں کے جو بچے تھے انہوں نے مجھے دیکھ لیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دیا۔ جب میں نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو قریب کے چند مرد اور عورتیں تھی، وہ آئے، انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ہمارے پاس چائے کی دعوت قبول فرما لیجئے۔ میرے پاس بھی وقت تھا، میں نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگے کہ میں ان کے گھر چلا گیا تو انہوں نے کنڈی لگا لی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب بہر کا کوئی بندہ نہیں ہے، یعنی کہ سب چلے گئے ہیں، تو وہ بڑے مطمئن ہو گئے کہ چلو سب اب اپنے ہیں، اب کوئی انٹیلیجنس والا نہیں جو شکایت لگا کر مصیبت کھڑی کرے گا۔ کہنے لگے کہ انہوں نے کھانا کھلایا، چائے پلائی، پھر پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں باتیں پوچھنے بیٹھ گئے۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ جہاں میں بیٹھا تھا میرے آگے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے پیچھے مرد تھے، اور مردوں کے پیچھے گھروں کی عورتیں بھی تھی۔ قدرتاً میرے دل میں خیال آیا، میں نے آگے بیٹھے بچے سے پوچھا کہ بچے تم قرآن پاک پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے سر ہلایا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ میں نے اپنی جیب سے چھوٹا قرآن مجید نکالا اور اس کے سامنے یوں کر کے کہا کہ اچھا بیٹے یہاں سے پڑھو۔ اب وہ بچہ کبھی قرآن مجید کو دیکھتا ہے، کبھی مجھے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جیسے ہی میں نے دو لفظ پڑھے تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پہلے پڑھتا ہی نہیں تھا، اب پڑھنا شروع کیا تو رکتا ہی نہیں۔ میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کا آپ کے پاس ملک ہے، آپ کے گھروں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ پر اللہ کا کلام موجود ہے، جہاں چاہو بیٹھ کر پڑھو، کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم جس ملک میں ہیں یہاں ہم گھروں میں نہیں قرآن رکھ سکتے، مسجدوں میں قرآن نہیں رکھ سکتے۔ اگر کسی کے ہاں سے ایک ورق بھی مل جائے تو اس گھر کے لوگوں کو پھانسی کی سزا ملتی ہے۔ چنانچہ ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی قرآن پاک دکھایا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے حافظ تھے، جب انقلاب آیا تو ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس شاگرد بنا کر بھیج دیتے تھے کہ یہ درزی ہیں اور ہمارا بچہ درزی کا فن سیکھے گا۔ استاد اس کو کپڑے سینا بھی سکھاتا اور ساتھ ساتھ نابینا بچے کی طرح
دو دو تین تین آیتیں زبانی بتا دیتا، وہ بچہ زبانی یاد کر لیتا۔ چنانچہ زبانی سن کر یاد کرتے کرتے ایسا وقت آ جاتا کہ بچہ قرآن پاک کا حافظ تو بن جاتا، اس کو قرآن پاک ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے کہ اس نے دیکھا ہی کبھی نہیں قرآن۔ تو جب آپ نے پہلے دکھایا کہ جی یہاں سے پڑھو تو اسے کیا پتا، اس نے تو کبھی قرآن پاک دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہوا کہ لوگو، تم کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن پر تو پابندیاں عائد کر سکتے ہو، جو سینوں میں لکھا ہوا ہے تم اس پر کیسے پابندی عائد کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ دوستو، اسی طرح رزق حلال کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، یعنی اللہ والے رزق حلال کے معاملے میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ تابعین کا ایک واقعہ ہے اور بعض حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے زمین خریدی اور دوسرے نے بیچی۔ جب خریدنے والے نے اس میں ہل چلائے تو ایک جگہ سے اس میں خزانہ نکل آیا۔ اب وہ مالک کے پاس گیا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی، زمین کے اندر کا خزانہ تو میں نے خریدا نہیں، تو آپ اس کو لے لیجئے۔ وہ کہنے لگا کہ جناب، جب میں نے زمین بیچ دی تو زمین کے اندر سے جو کچھ نکلے گا وہ تمہارا ہے، قسمت تمہاری، یہ تمہارا مال ہے۔ اب دونوں کا یہ اصرار تھا کہ یہ تمہارا مال ہے، اب فیصلہ کون کرے؟ قاضی کی عدالت میں مقدمہ آیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ایک وقت میں ایسی تھی کہ مقدمہ یہ آیا کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرے کا مال ہے، اس کو دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قاضیوں کو بھی دید و دانش عطا کی تھی، چنانچہ قاضی صاحب نے عجیب قسم کا مقدمہ سنا اور اس کے بعد ان سے حالات زندگی پوچھے۔ پتہ چلا کہ ایک کا بیٹا جوان ہے اور ایک کی بیٹی جوان ہے۔ قاضی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ خزانہ جہیز میں ان کو دے دو۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی زندگی میں حلال کے لیے اتنی کوششیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح یہ میری زندگی کا ایک ایسا خوفناک اور ناقابل یقین واقعہ ہے جس نے میری زندگی بدل ڈالی ہے۔ میں کبھی بعد از موت زندگی کا قائل نہیں تھا، لیکن اس واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور میں جو صرف نام کا مسلمان تھا اپنی اصلاح پر لگ گیا ہوں۔ اب روزانہ نماز اور تلاوت قرآن کرتا ہوں۔ اس روز میرے دوست جاوید کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ میں بھی اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان کی طرف چل دیا۔ میت کو قبر میں لٹا کر اس کی قبر بندی کر دی اور دوستوں نے فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ دعا کے ساتھ ہی لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ اتفاق سے میں دوست کے پاس کھڑا رہا۔ وہ قبر پر پانی چھڑک کر ساتھ ساتھ مٹی ہموار کر رہا تھا۔ مرنے والے کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنے اس اکلوتے بھائی کو بے حد پیار کرتا اور اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ اس نے اٹھایا تھا۔ بیٹے کی طرح ہی اس نے پالا تھا۔ وہ بڑا دل گرفتہ تھا۔ پانی چھڑکنے کے بعد وہ اٹھا اور مٹی آلود ہاتھوں کو جاڑ کر اس نے ایک ہری شاخ قبر پر لگائی اور مزمحل انداز میں واپس ہوا تو اچانک ایک مانوس سی آواز آئی، جاوید میری بات سنتے جانا۔ وہ شدت سے واپس پلٹا، حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ بھائی جان، وہ بے تاب ہو کر قبر کی جانب لپکا اور حیرت سے قبر کو دیکھنے لگا۔ میں نے آواز پوری ہوش و آواز سے سنی تھی، جاوید میرے لیے دعا کرنا، قبر میں بڑا اندھیرا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کر کے میری روح کے ایصال ثواب کی دعا کرنا۔ اور اس کے ساتھ ایک خوفناک سی چیخ کے ساتھ آواز بند ہو گئی۔ جاوید تو ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا اور قبر پر بیٹھ کر جتنی اسے آیات یاد تھی پڑھتا رہا۔ میں بھی اس کے ساتھ رات بھر قبرستان میں رہا۔ خوف اور شرمندگی سے میرا کلیجہ پھٹتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے کہ میں کس قدر فراموشی اور تکبر میں پڑا رہا۔ مجھے ایک بھی صورت یاد نہیں تھی، نہ نماز پڑھتا تھا۔ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟
بس اس رات کے بعد میں نے اپنی جیتی جاگتی سیاہ تاریک دنیا کو اجالوں کی طرف موڑنے کا عہد کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح میرا نام ابرار صدیقی ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ نظام بھائی، میں اس بات پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا۔ میں نے ملازمت کے دوران جہاں جہاں افسری کی، کسی کے ساتھ جان بوجھ کر برا نہیں کیا۔ خدا نہ خواستہ کسی سے برا ہو گیا ہو تو الگ بات ہے، اور اس کے لیے میں نے اللہ سے ہمیشہ توبہ استغفار ہی کی ہے۔ اس کی استطاعت اللہ نے مجھے اپنے ایک نیک سیرت بندے کی وساطت سے فراہم کی۔ 15 سال پہلے کی بات ہے، نماز مغرب ادا کر کے میں مسجد میں ہی بیٹھا تھا کہ ایک نورانی صورت نوجوان مجھ سے ملا اور پوچھنے لگا، آپ پریشان ہیں؟ نہیں تو؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ عمر میں کم از کم 10-15 سال مجھ سے چھوٹا تھا۔ پھر آپ کچھ پڑھ رہے ہوں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ بس ویسے ہی بیٹھا ہوں، نماز کے بعد میں چند منٹ اکیلا بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، میں نے اس کو جواب دیا۔ اچھا، یہ بھی ڈپریشن کی بہت بڑی ریمیڈی ہے، اس نے کہا۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں آپ کو پڑھنے کے لیے ایک چیز بتا دوں۔ جی بتا دیجئے، میں نے کہا۔ اس نے کہا کہ آپ ہر نماز کے بعد جب یوں ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک اجنبی آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں، تو سن لیجئے۔ مجھے بھی کسی نے یہ کہا تھا، اس کو بھی کسی نے کہا تھا، یہ ہمارے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس ایک کلمے سے انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، خیر و فلاح کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، توبہ کر کے وہ اللہ کی توجہ حاصل کرتا ہے، اور جب کوئی اس کو بلا وجہ تنگ کرے تو اس میں وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ استغفار کامیابی کا راستہ ہے۔ میں اس کی بات سنتا رہا اور پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اسی وقت میں سجدے سے گرا اور کئی منٹ تک استغفر اللہ پڑھتا رہا، پھر یہ میرا معمول بن گیا۔ اب میں اس واقعے کی جانب آتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہیدی واقعہ سنایا۔ استغفر اللہ نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں 18ویں گریڈ میں پروموٹ ہوا تو مجھے ایسے علاقے میں اہم پوسٹ پر تعینات کیا گیا جہاں سرکاری عملہ بہت کرپٹ تھا۔ پورا محکمہ اس وبال کی وجہ سے فرعون بنا ہوا تھا۔ مجھے اس کا احساس ہو گیا اور میں نے استغفر اللہ کی تسبیح کو پہلے سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ ایک رات مجھے عجیب سا اشارہ ہوا کہ مجھے اپنے باہر والے دفتر کی بجائے اندر والے دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے۔ میں نے اگلے دن اپنا دفتر پچھلے کمرے میں شفٹ کیا۔ یہ کوئی خلاف ضابطہ بات نہیں تھی۔ میں نے دفتر میں ڈسپلن قائم کر دیا، سازشوں کا مقابلہ کیا۔ وہ سارا عملہ جو سیاست دانوں اور کئی ریٹائرڈ افسروں کے گھر میں کام کرتا تھا، اسے دفتر میں حاضر کیا اور سب سے کہا کہ اب تم سب لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دو کہ نوکری ایمانداری سے کرو گے اور صرف اپنے محکمہ کے قواعد کی پابندی کرو گے، تو میں تم لوگوں کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سرکاری محکموں میں گھوس عملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی حاضری لگتی رہتی ہے اور وہ کام کہیں اور کرتے ہیں۔ جس دن میں نے یہ قدم اٹھایا، اس کے چند دن بعد جب میں دفتر میں پہنچا اور کام کرنے لگا تو اچانک میرے سامنے کاغذوں پر خون کے چھینٹے آ پڑے۔ میں حیران ہوا اور جب نائب قاصد سے اس کو صاف کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا، صاحب لگتا ہے کسی نے آپ پر جادو کرایا ہے۔ میں جادو کو تو سمجھتا تھا کہ یہ وجود رکھتا ہے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو بھی تھا دفتریوں میں سے تھا جسے میرا سختی کرنا ناگوار لگا تھا۔ خیر میں نے اس بات کو ذہن سے نکال دیا
لیکن مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے سر میں درد رہنے لگا ہے، جی میں اکتاہٹ ہونے لگی اور نماز کے بعد لگا جیسے میں تسبیح کرنا بھول گیا ہوں۔ یہ دفتر کی کیفیات تھی، جو ہی دفتر سے نکلتا بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا اور اللہ سے بہتری کے واسطے دعا کی۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو اچانک میں نے بہر والے کمرے میں آفس لگانے کا فیصلہ کیا اور نائب قاصدوں سے کہا کہ وہ میری کرسی بہر لے آئیں۔ وہ کرسی بہر والے دفتر میں رکھ کر چلے گئے تو ایک ملازم میرے پاس آیا۔ اس نے مٹھی میں کوئی کاغذ دبا رکھا تھا۔ وہ نمازی پرہیزگار انسان تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے میرے سامنے مٹھی کھولی اور کہا، صاحب یہ تعویذ کرسی کے پائے کے نیچے چپکا ہوا تھا۔ میری تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے اس کو تعویذ کھولنے کا کہا تو اس میں آڑی ترچھی لکیروں میں عجیب سی غیر مانوس عبارتیں اور میرا نام لکھا ہوا تھا، جس پر سرخ رنگ کے خونی دھبے تھے اور میرے نام پر کراس لگے ہوئے تھے۔ میں نے ملازم سے تعویذ لیا اور اپنے ایک جاننے والے نیک سیرت عامل کو تعویذ دکھایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ بولا کہ یہ تعویذ آپ کی موت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس نے فوری طور پر اس تعویذ کا اپائے کیا، توڑ کر کے اس کو جلا دیا اور مجھے کافی تسلی دی۔ میں اس دن کافی پریشان رہا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس حد تک جا چکا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے تعویذ کراتا پھرتا ہے۔ اس رات میں نے نماز تہجد تک استغفار کی تسبیح پڑھی اور نماز فجر کے بعد جب میں سویا تو مجھے لگا جیسے میرے سینے سے منو بوجھ اتر گیا ہے۔ میں دفتر گیا تو مجھ پر کسی قسم کی گھبراہٹ اور اکتاہٹ نہ تھی، نہ درد سر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب استغفار کی تسبیح کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فسادی اور شیطان صفت انسان سے بچا لیا جو کالے جادو کی مدد سے مجھ کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ اللہ کو ہی اپنا ولی اور نصیر بنا کر استغفار کی تسبیح کیا کریں۔ نظام الدولہ بھائی، یہ کار خیر اور صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اس تسبیح کی برکات سے سب کو آگاہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اس تسبیح کو لازمی کیا کریں، لازمی کیا کریں۔ اس تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے شرور سے بچائیں گے۔ دوستو اسی طرح ایک دیہاتی لڑکا تھا، وہ کہیں جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں ایک کارتوس پڑا ہوا دیکھا۔ اس کے لیے وہ نئی چیز تھی۔ اس نے اس کو اٹھا لیا، جیب میں ڈالا، پھر آگے ایک بڑے دیہاتی بندے سے ملا۔ اسے کہنے لگا، بڑے میاں یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، ارے یہ تو کارتوس ہے۔ اس بچے نے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر یہ شیر کو مارو تو یہ اس کو مار دے گی، ہاتھی کو مارو تو یہ اس کو بھی گرا دے گی۔ اس نے کہا، اچھا یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لڑکے نے اس کارتوس کو پھر جیب میں ڈال لیا اور وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اللہ کی شان، دوسرے دن شام کو گھر آ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا کتا اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب یہ آگے اور کتا پیچھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پتہ چلا کہ کتا تو قریب آ رہا ہے تو وہ گھبرا گیا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ میرے پاس تو وہ کارتوس ہے، لہذا اس نے وہ کارتوس جیب سے نکالا اور زور سے کتے کو دے مارا۔ کتے کو وہ کارتوس ٹانگ پہ لگا تو صحیح، لیکن بجائے گرنے مرنے کے وہ کتا اور اس کے اوپر چڑھ دوڑا۔ اس بیچارے نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ وہ سیدھا اسی بندے کے پاس جا پہنچا، اس سے کہنے لگا، بڑے میاں آپ نے مجھے فرسٹ مس گائیڈ کیا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگا، اس لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ کارتوس ایسی چیز ہے جو شیر کو بھی مار دیتی ہے اور ہاتھی کو بھی مار دیتی ہے، جبکہ اس نے تو کتے کے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی نہ مارا۔ بڑے میاں نے کہا، تجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز بندوق ہوتی ہے، اس کے اندر جب یہ کارتوس ڈالتے ہیں اور پھر چلاتے ہیں تو اس وقت اس کارتوس کی طاقت زہر ہوتی ہے، اس سے پہلے زہر نہیں ہوتی۔ دوستو بالکل اسی طرح ہمارا یہ 6 فٹ کا جسم
ایک بندوق کی مانند ہے، اور یہ اللہ کا قرآن اس طاقت کے بنے ہوئے ایک کارتوس کی مانند ہے۔ جب جسم کی اس بندوق کے اندر اس کارتوس کو فٹ کریں گے اور پھر تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اس قرآن کی طاقت پھر ہمارے سامنے ظاہر ہوگی۔ تب پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والے کی دعاؤں کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو واقعتاً ایسے ہی ہے کہ آج ہمارے پاس کارتوس تو ہے، لیکن بندوق ہم نے سنبھال کر رکھی ہے، بندوق کے اندر ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن تو ہے لیکن جسم پر لاگو نہیں کرتے۔ کارتوس کو بندوق کے اندر ڈالیں، قرآن کو اپنے جسم پر لاگو کریں اور پھر دیکھیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔